حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن ہم حضور اقدس کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے۔ اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس کے اس حال سے تعجب ہوا، اس لیے ہوا کہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو اسے ہم پہچانتے، اور اگر مسافر ہوتا تو اس پر سفر کے آثار نظر آتے اور کپڑے میلے ہوتے۔ اس وقت تو یہ بید ہم پر کھلا نہیں تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ شخص چلتے چلتے مجلس تک آ پہنچا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ دیں، اور اس نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، بشرطے کہ تجھے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس جواب کو سن کر اس شخص نے کہا، صداقت، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس کی اس بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر اسے انداز میں ٹھیک بھی بتاتا ہے جیسے کہ پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلی ہو یا بری۔ یہ اس جواب سن کر اس نے پھر وہی کہا، یعنی صداقت، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اسے نہیں دیکھ رہا، یعنی تجھے اتنی قوت حاصل نہیں ہے کہ تو یہ سمجھتے ہوئے عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ سمجھ کر بلا شبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں برابر ہیں، نہ مجھے معلوم ہے نہ تم واقف ہو۔ پھر اس نے کہا، اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں جو اپنی ماں کی سردار ہوں، اور ایک نشانی یہ ہے کہ تو ننگے پیر، ننگے بدن والے فقیروں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے کہ اونچے اونچے مکان بنا کر آپس میں فخر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کے جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں بہت دیر تک سوال سے رکا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی سوال فرمایا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ تمہارے سامنے سوال کر کے تمہارا دین سکھائیں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جو بڑے اہم امور پر مشتمل ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اسی طرح اس حدیث کو ام الحدیث کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات صحابہ دربار رسالت کے رعب کی وجہ سے کچھ دریافت نہیں کر سکتے تھے اور یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی دیہاتی آ جائے اور وہ کچھ دریافت کر لے تو ہم کو بھی واقفیت ہو جائے۔ اس رعب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صحابہ کے مزاجوں سے اس طرح دور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنے حال سے بھی تعلیم دے اور سوال سے بھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی میں طالب علم کی حیثیت سے آئے، چنانچہ سب سے پہلی تعلیم انہوں نے اپنے عمل سے یہ دی کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے آئے اور اس طرح بتا دیا کہ علوم دین سیکھنے والوں کو اپنے شیخ کی خدمت میں اچھے حال میں پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے عمل سے یہ بھی بتا دیا کہ استاد کے قریب بیٹھنا چاہیے، جتنا قریب ہو جائے بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات شروع کیے، یعنی کہ انہوں نے 5 ارکان کے بارے میں پوچھا۔ سائل مذکور یعنی جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسلام کے 5 ارکان ارشاد فرما دیے، یعنی کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا بشرطیکہ کہ استطاعت ہو۔